رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ولیہ اور مقبولہ عند اللہ ایک عورت گزری ہے۔ 1200 سال گزر چکے ہیں لیکن آج بھی ان کا نام چمکتا ہوا ستارے کی طرح ولایت کے مقام پہ نظر آتا ہے۔ یہ کوئی ملکہ نہیں تھی اور نہ کوئی شہزادی تھی۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اکثر رات کے وقت اپنے خاوند سے کہتی کہ اگر کوئی خدمت ہو، کام ہو تو آپ کہہ دیں۔ اگر خاوند کہتا کہ آج کوئی کام نہیں ہے، کہا اگر اجازت ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لوں، خاوند کہہ دیتا ٹھیک ہے اجازت ہے۔ پھر اس کے بعد رابعہ بصریہ ہوتی اور مصلی ہوتا اور فجر کی نماز تک پھر ان کی یہ عبادات چلتی رہتی۔ ایسی عبادت گزار خاتون گزری ہے۔ ان کا خاوند جو تھا وہ بہت جلد دنیا سے چلا گیا تھا، انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد وقت کے بہت بڑے کتب اور غوث اور ابدال اور شیخ الحدیث و تفسیر ولی کامل جن کی فقہ اور ولایت کا بڑا ڈنکا بج رہا تھا، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود چل کے آئے اور پیغام نکاح ان کو بھیجا۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے 4 سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ آپ بتا سکتے میں جنت پہ جاؤں گی یا دوزخ پہ جاؤں گی؟ کہا کہ یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے جب نامہ اعمال اللہ تعالیٰ دیں گے تو مجھے سیدھے ہاتھ پہ دیا جائے گا یا الٹے ہاتھ پہ دیا جائے گا؟ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا اس کا تو مجھے علم نہیں ہے۔ کا تیسرا سوال نیکیوں کو بھی تولا جائے گا اور بدیوں کو بھی تولا جائے گا، میری نیکیاں زیادہ ہوگی یا بدیاں زیادہ ہوگی، گناہ زیادہ ہوں گے؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمانے لگے اس کا تو مجھے علم نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ پل صراط سے لوگ گزریں گے، کچھ گریں گے، کچھ پار ہو جائیں گے، میں پل صراط سے گزر جاؤں گی یا گر جاؤں گی؟ حسن بصری رحمہ اللہ فرمانے لگے اس کا تو مجھے علم نہیں ہے۔ کہا پھر آپ اپنا کام کریں، مجھے ان چیزوں کی تیاری کرنے دیں، شادی وغیرہ ان چیزوں کے پیچھے میں نہیں پڑتی، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف اللہ سے دوستی لگا رہی ہوں اور ان چیزوں کی تیاری کر رہی ہوں۔ اور اس کے بعد عبادات میں لگ گئی اور فرماتی کہ جس رات وہ تہجد کا اہتمام ہوتا ہے ایک چادر اوڑھ لیتی اور وصیت کیا خادمہ کو کہ میں جب مر جاؤں، دنیا سے چلی جاؤں، تو یہ جو میں تہجد میں چادر اوڑھتی ہوں اس کو مجھے کفن پہ ڈال کے لپیٹ لینا، اور جب میں مر جاؤں تو زیادہ بندوں کو بتلانا نہیں، 2-4 افراد ہی ہو۔ ایسے ہی ہوا، ان کے انتقال رات کے وقت ہوا، 2-4 آدمیوں کو قریب لوگوں کو بتلا دیا گیا اور صبح اطلاع ہوئی دفنانے کے بعد ان لوگوں نے افسوس کیا کہ کاش ہم بھی جنازے میں شامل ہو جاتے۔ اگلی رات ان کی خادمہ نے خواب میں دیکھا انتہائی حسن و جمال، سورج سے زیادہ روشنی، چمکدار، اور ملاقات ہوئی، پوچھا اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین معاملہ فرمایا۔ کہا اچھا وہ چادر آپ کی کہاں ہے جو آپ نے تہجد کے وقت اوڑھتی تھی اور ہم نے کفن کے ساتھ آپ کو لپیٹا تھا؟ کہا وہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے اور کہا کہ کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولا جائے گا اس چادر کو بھی رکھ کر اللہ تعالیٰ انعامات سے مجھے نوازیں گے۔ تو یہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو رب کے نام کیا، تو رب بھی سارے انعامات ان بندوں کے نام کرتا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اسلاف کا نمونہ بنے، اسلاف کی زندگی، سیرت و صورت اور ان کا حسنہ حسنہ۔ حضرت امام اعظم ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ فتنوں کے زمانے میں ہم کیا کریں، تو انہوں نے یہی فرمایا تھا فتنوں کے زمانے میں اکابر اسلاف، اولیاء کرام، بزرگان دین کے واقعات پڑھنا، اس سے تمہارا ایمان اور اعمال کے اندر اضافہ ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اعمال کی حفاظت اور اسلاف کا نمونہ بنائے۔